الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کا ارادہ ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال
مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو استقبال رمضان کا پیغام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے بعض زمانوں اور بعض مکانوں کو بعض زمانوں اور بعض مکانوں پر فضیلت والا بنایا ہے، اور بعض زمانوں اور بعض مکانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت والا بتایا ہے۔ انہی فضیلت والے زمانوں میں سے ایک زمانہ رمضان المبارک کا بھی ہے، بلکہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ فضیلت والا زمان اور فضیلت والا مکان کون سا ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ فضیلت زمان اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں اللہ جل شانہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اور فضیلت مکان کا مطلب یہ ہے کہ اس مکان اور اس جگہ میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ تو جس زمانے کو اللہ نے فضیلت بخشی، جس مکان کو اللہ نے فضیلت بخشی، جس زمانے کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، جس مکان کو اللہ نے فضیلت والا بنایا، جس زمانے کو اللہ نے فضیلت والا بتایا، جس مکان کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فضیلت والا بتایا ہے، تو ان مکانوں اور ان زمانوں میں اللہ جل شانہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ اس تجلی خاص کی وجہ سے اس زمانے میں کیے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس تجلی خاص کی وجہ سے اس مکان میں کیے جانے والے عمل کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مکان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ زمانے بنانے والا اللہ ہے، سارے مکان اس کے خالق بھی اللہ ہے، لیکن اسی اللہ نے بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت والا بنایا بھی بتایا بھی، اور بعض مکانوں کو فضیلت والا بنایا بھی بتایا بھی۔ یعنی ان زمانوں میں ان مکانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، رحمت خاص ہوتی ہے۔ جس رحمت اور جس تجلی کی وجہ سے اس وقت اور اس زمانے میں، اس دن اور اس رات میں، اس مہینے میں کیے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ نماز پڑھیں، ایک فرض ایک ہے۔ رمضان المبارک فضیلتی زمان اسے حاصل ہے، جس کی وجہ سے رمضان کی گھڑیوں میں ایک نفل فرض پہ چلا جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رمضان فضیلت سے حاصل ہے، فضیلت زمان۔ اس میں اللہ کی تجلی خاص ہے، جس تجلی خاص کی بنا پر نیکی کا اجر اللہ بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز گھر میں پڑھیں، ایک نماز کا ثواب ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ وہی نماز مسجد میں آ کے پڑھیں، مسجد بھی ایک مکان ہے، آپ کا گھر بھی ایک مکان ہے، یہاں پہ آپ پڑھیں، ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہے۔ اور وہی نماز عام مسجد میں نہیں، جامعہ مسجد میں جا کے پڑھیں، ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اور وہی نماز آپ جا کے حرم مدنی میں مسجد نبوی میں پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گا۔ اور وہی نماز آپ حرم پاک میں پڑھیں، وہاں پہ جا کر بیت اللہ کے پاس پڑھیں،
ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر کی 4 رکعتیں آپ نے گھر میں بھی 4 پڑھی ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سبق وہی پڑھا ہے، فرائض وہی ادا کیے ہیں، ارکان وہی کیے ہیں، تکبیرات وہی کہی ہیں، لیکن گھر میں ثواب کم، مسجد میں زیادہ، عام مسجد سے جامعہ مسجد میں زیادہ، جامعہ مسجد سے مسجد اقصی میں زیادہ، مسجد اقصی سے مسجد نبوی میں زیادہ، مسجد نبوی سے مسجد حرام میں بیت اللہ کے سائے میں زیادہ سوال ہوتا ہے ثواب کیوں بڑھ گیا؟ جواب یہ ہے کہ ان مکانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ اللہ کی زیادہ تجلی پڑتی ہے وہاں پہ نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں، عام دنوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، عام زمانوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو جمعۃ المبارک کو حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا جمعے کی رات یہ روشن رات ہے، جمعے کا دن یہ روشن دن ہے، اس روشن رات روشن دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جمعے کو عام دنوں پہ فضیلت حاصل ہے، بلکہ اللہ والے تو کہتے ہیں جمعۃ المبارک وہ زمانہ ہے جسے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ ہاں، راتیں ساری اللہ نے بنائی ہیں، لیکن راتوں میں بھی بعض راتوں کو اللہ نے فضیلت والا بنایا اور فضیلت والا بتایا بھی ہے۔ ان راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جو ساری راتوں سے زیادہ اس میں اللہ کی تجلی خاص پڑتی ہے، رحمت خاص پڑتی ہے۔ اس رحمت خاصہ کی وجہ سے، تجلی خاص کی وجہ سے اس رات میں کیے جانے والے عمل کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بعض زمانوں میں تجلی خاص پڑتی ہے، بعض مکانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اس تجلی خاص کی وجہ سے اس زمانے میں اور اس مکان میں کیے جانے والے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو اب وہ آدمی کتنا محروم ہوگا جب اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہو، اللہ کی عطا کی بارش ہو رہی ہو، اللہ کی نوازشات کی بارش ہو رہی ہو، رحمتوں کی بارش برس رہی ہو، مغفرتوں کی بارش برس رہی ہو، عتقم من النار کی بارش برس رہی ہو، نورانیت کی بارش برس رہی ہو، پیار کی بارش برس رہی ہو، عطا کی بارش برس رہی ہو، قرب خداوندی کی بارش برس رہی ہو، اور اس موسلا دھار بارش میں بھی آدمی محروم رہے تو وہ آدمی شقی ہے، وہ ازلی بدبخت ہے۔ اس لیے رمضان کو فضیلت زمان حاصل ہے، قیمتی زمانہ آ رہا ہے، اب میں نے اور آپ نے اسے کیسے قیمتی بنانا ہے۔ رمضان آئے گا چلا جائے گا، ہاں آئے گا رخصت ہو جائے گا، میں نے اور آپ نے اس فضیلت والے زمانے کو کیسے قیمتی بنانا ہے، کیسے کمانا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک کی سیرت کی طرف ہم نے جانا پڑے گا۔ ہم نبی علیہ السلام کے در پہ حاضری دے کے پوچھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں بھی رمضان آیا، آپ نے رمضان کا استقبال کیسے کیا ہے؟ ہاں، آپ نے رمضان کا ویلکم کیسے کیا ہے؟ آپ نے رمضان المبارک کے استقبال کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ حضور کے غلام، حضور کے صحابہ کے در پہ جا کے ہم نے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی زندگیوں میں رمضان آیا، آپ نے رمضان کو کیسے ویلکم کیا، کیسے استقبال کیا، کیسے کمایا، کیسے قیمتی بنایا؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، استقبال کہتے کیسے ہیں؟ استقبال کہتے ہیں بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ کسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیرنا۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، بشارت کیسے کہتے ہیں؟
خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے چہرے کا رخ کسی کی طرف کرنے کو استقبال کہتے ہیں۔ استدبار کسے کہتے ہیں؟ استدبار کہتے ہیں نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، عدم محبت کی وجہ سے کسی سے اپنے چہرے کو پھیرنا۔ آپ محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے کسی کی طرف چہرہ پھیر لیتے ہو، چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہو، اسے ہم کہتے ہیں استقبال۔ کیا ہے؟ اور آپ کو کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، آپ کی نظر جب اس دشمن پہ پڑتی ہے آپ بغض کی وجہ سے چہرہ پھیر لیتے ہو، اسے استدبار کہتے ہیں۔ تو مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، مہمان جب گھر میں آتا ہے نا، گھر والے دروازے پہ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مہمان اندر آئے گا آنگن میں پھر یہ بدبخت چارپائی سے اٹھے گا، نہیں، بلکہ خاندانی لوگوں کی یہ روایت ہے کہ مہمان کا پتہ چلتا ہے تو گھر سے باہر نکلتے ہیں، چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب مہمان آتا ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں، چہرے پہ خوشی بکھیرتے ہیں، چہرے پہ طمانینت نظر آتی ہے، پھر اس کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، گلے سے گلا لگاتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اس کے آنے پر گوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس عمل کا نام استقبال ہے۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ استقبال ہے۔ یوں ہی مسلمانوں، رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اس کا بھی استقبال چاہیے، اس کا بھی استقبال میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے حضور کی سیرت یہ بتا رہی ہے، حضور نبی مکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان سے 2 مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے۔ ابھی رمضان کے آنے میں 2 مہینے ہیں، حضور نے 2 مہینے پہلے رمضان کا استقبال کیا، خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایک رمضان پھر قریب آ رہا ہے، تجھے منانے کا سیزن آ رہا ہے، تیرے قرب کے جام پینے کا سیزن آ رہا ہے، تیری محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا سیزن آ رہا ہے، تیرے پاک کلام اللہ کو مصلی پہ کھڑے ہو کے سنانے کا سیزن آ رہا ہے، تیرے پاک کلام کو تنہائیوں میں پڑھنے کا سیزن آ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے مناجات کا وہ سیزن آ رہا ہے، تیری رحمت، تیری مغفرت، عتق من النار، تیرے پیار کا وہ سیزن آ رہا ہے۔ حضور نے اس سیزن کو کمانے کے لیے رمضان سے 2 مہینے پہلے تیاری شروع کی، مشق شروع کی۔ کیسے تیاری کی، کیسے استقبال کیا؟ روایات میں آتا ہے 2 مہینے پہلے سے حضور نے استقبال رمضان یوں کیا۔ آپ نے ایک دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے نورانی ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھایا، دن کو بھی اٹھایا، رات کو بھی اٹھایا، تنہائیوں میں بھی اٹھایا، خلوت میں بھی اٹھایا، جلوت میں بھی اٹھایا، نماز کے بعد بھی اٹھایا، تلاوت کے بعد بھی اٹھایا۔ کیا مانگا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو مبارک بنا دے، برکتوں والا بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ حضور کی دعا ہے، یہ استقبال رمضان حضور کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کو مبارک بنا دے، برکت والا بنا دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہر اللہ کے ولی کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کب میری روح میرے قفص عنصری سے پرواز کرے گی، اللہ سے ملاقات کرے گی۔ اللہ والوں کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہوا کرتا ہے، پھر نبیوں کو کیا شوق ہوگا
پھر امام العاشقین سید الانبیاء سید الورا محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے عشق کا کیا مقام ہوگا، اللہ کی ملاقات کی کتنی تمنا کر رہے ہوں گے. لیکن جب رمضان قریب آیا، 2 مہینے ابھی رہتے ہیں، حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب شعبان کو مبارک بنا، ہمیں رمضان تک پہنچا. اے اللہ ابھی موت نہیں لانی تاکہ رمضان کا سیزن کما لوں، رجب اور شعبان کی برکتوں کو لوٹ لوں. اے اللہ اس مہینے کو مجھے پہنچا دیجئے. یہ حضور کا استقبال ہے. میں اور آپ بھی اپنی گریبانوں میں جانتے ہیں، رجب کا مہینہ آیا گزر گیا، ہم ٹس سے مس نہ ہوئے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا مہینہ کون سا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کون سا مہینہ ہے. پھر شعبان آیا، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ رہ گیا رمضان تک. پھر شعبان کی 15ویں رات شب برات بھی گزر گئی، پھر دن بھی گزر گیا، اور اب چند گنتی کے دن رہ گئے. اب بھی اگر استقبال رمضان کر لو، ہاں اب بھی اگر چوکنے ہو جاؤ تو استقبال رمضان ہو جائے گا. استقبال رمضان کیوں کرنا ہے؟ سوال ہے، جواب یہ ہے، استقبال اس لیے کرو تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان ضائع ہونے سے بچ جائے. جو قومیں پہلے سے پلاننگ کرتی ہیں، پہلے سے اپنے شیڈول بناتی ہیں، اپنے لیے ایک نظم بناتی ہے، اپنے لیے ایک ڈسپلن بناتی ہے، میں نے ان اصولوں کی روشنی میں رمضان گزارنا ہے، میں نے صبح کو یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، دن کو یہ کرنا ہے، رات کو یہ کرنا ہے، ڈیوٹی کو اتنا ٹائم دینا ہے، قرآن کی تلاوت کو اتنا دینا ہے، نمازوں کے لیے میں نے یہ شیڈول بنا ہے، تراویح میں نے فلاں جگہ پہ پڑھنی ہے، ذکر اذکار میں نے یہ کرنا ہے. اس کا نظم جو پہلے سے بنائے گا، پہلے سے استقبال کرے گا، انشاءاللہ اس کا رمضان قیمتی ہو جائے گا. وگرنہ کاہل و سست جن کو اس دن پتہ چلتا ہے کہ کل رمضان ہے، جب شام کو فائرنگ ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، اب کہتے ہو پھر رمضان آ گیا. اور بدبخت یہ کس جذبے سے کہہ رہا ہے؟ یہ اس جذبے سے کہہ رہا ہے پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کے 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑے گی. تو آج کا بدبخت پھر کہتے پھر رمضان آ گیا. حالانکہ اللہ کی نبی صحابہ کرام تو رمضان سے پہلے بشاشت، طمانینت، مسرت، خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے تھے. پہلے سے رمضان کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، میں نے ویلکم کرنا ہے. اور تیاری میں پہلا عمل کیا کیا کرتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ دعا مانگتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ بھی گزر جاتا، شعبان کا مہینہ بھی آدھے سے گزر جاتا، جب رمضان کے اور شعبان کے مابین 2-3 دن، 1 ہفتہ رہ جاتا، تھوڑے سے دن رہ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس استقبال رمضان میں ایک اور دعا کا اضافہ فرماتے، اور پھر بڑے ہی جذبے کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک اور دعا مانگتے تھے. استقبال کے ایک نیا طریقہ اپنی امت کو سکھایا. ایک اور دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، فرمایا اللہم سلمنی لرمضان، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ متقبلا. اے اللہ اس رمضان کے لیے مجھے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور اس رمضان کو قبولیت کے ساتھ میرے لیے سلامتی والا بنا. یہ دعا حضور مانگ رہے ہیں. کتنی جامع دعا ہے. سمندر کو کوزے میں بند کیا اللہ کے نبی نے. دعا کو سمجھیے، حضور کے محبت کو سمجھیے، حضور کے درد کو سمجھیے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، اللہم سلمنی لرمضان، مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھ. سلامت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟
نمبر 1، یا اللہ رمضان قریب ہے، اب مجھے موت نہ دینا، مجھے زندگی عطا کر۔ سلامتی کے ساتھ رکھنے کا مطلب سلمنی لرمضان کا مطلب یا اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ رکھ، یعنی زندگی عطا فرما۔ رمضان شریف قریب ہے، یا اللہ مجھے زندگی عطا کر۔ نمبر 2، سلمنی لرمضان، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے یا اللہ زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے صحت بھی عطا فرما۔ صحت بھی، رمضان آیا، زندگی ہے، لیکن آپ کا بلڈ پریشر ہائی، شوگر ہائی، کولیسٹرول لیول ہائی، گردے میں درد، آپ کو بیماریوں نے آ گھیرا ہے، رمضان شریف آپ نہیں کما سکیں گے، عذر ہے، بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، استقبال رمضان کر رہے ہیں، اللہ اس رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، یعنی زندگی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، عافیت بھی عطا فرما۔ عافیت کا کیا مطلب؟ یعنی جو مصیبتیں ابھی ہیں میرے اوپر، ان مصیبتوں کو ختم فرما، اور آنے والی مصیبتوں کو یا اللہ ٹال دیجئے، دفع فرما دیجئے۔ یہ تیسری چیز اللہم سلم لی رمضان میں آتی ہے، یعنی زندگی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، عافیت بھی عطا فرما۔ نمبر 4، زندگی ہو، صحت ہے، عافیت ہے، لیکن عمل کا شوق نہیں ہے، نیکی کا شوق نہیں ہے، تراویح کی شوق نہیں ہے، روزہ رکھنے کا شوق نہیں ہے، تلاوت قرآن کا شوق نہیں ہے، رمضان آئے گا گزر جائے گا، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اللہم سلمنی لرمضان میں حضور نے چوتھی چیز یہ بھی مانگی، یا اللہ زندگی عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما، صحت کے ساتھ عطا فرما، اور عمل کے شوق، نیکی کا شوق، نیکی کے محبت کے ساتھ عطا فرما۔ 4 چیزیں ہوں گی تو پھر رمضان کما لیں گے نا۔ زندگی نہیں ہے، قبر میں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر تو عمل نہیں کر سکتے۔ زندگی ہے، صحت نہیں ہے، پھر بھی آپ عبادات نہیں بجا لا سکیں گے۔ زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت نہیں ہے، مصیبت میں پھنسے ہو، عدالت و کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں، تنازعات میں پھنسے ہوئے، دشمنیوں میں پھنسے ہوئے، ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہیں، تو رمضان میں آپ کیسے کمائیں گے؟ نہ تراویح پڑھ سکیں گے، نہ صحیح ڈھنگ کا روزہ رکھ سکیں گے۔ اس لیے حضور نے بتایا اللہ میرے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا، یعنی عافیت کے ساتھ اس رمضان شریف مجھے نصیب فرما، اور عمل کا شوق بھی عطا فرما۔ عمل کا شوق بھی، یہ دعا حضور نے مانگی، میں نے اور آپ نے بھی مانگنی ہے۔ عربی میں نہ آئے تو اردو میں مانگو، ہندکوں میں مانگو، پشتو میں مانگو، مانگو ضرور، تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے، تیاری ہو جائے، اور رمضان کما لیں۔ اور آگے اللہ کی نبی نے دعا میں یہ بھی مانگا، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا۔ کیا مطلب؟ آپ کو زندگی بھی ملی، صحت بھی ملی، عافیت بھی ملی، عمل کا شوق بھی ملا، لیکن رمضان پا لیا، لیکن رمضان شریف کے مسائل کا آپ کو علم نہیں ہے۔ روزے میں کتنے فرض ہیں، روزے میں کتنی سنتیں ہیں، روزے کے مستحبات کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، رمضان شریف کو کیسے قیمتی بنانا ہے، نیکیوں کا گلدستہ کیسے بنانا ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکی کے شوق کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ رمضان نہیں کما لیں گے۔ اس لیے حضور نے دعا میں یہ بھی مانگا، یا اللہ رمضان بھی میرے لیے سلامتی والا بنا، یعنی میں روزے رکھوں تو روزے کے فرائض کے ساتھ رکھوں، روزے کی سنتوں کے ساتھ، روزے کے آداب اور احکام کے ساتھ، تراویح بھی عشق و محبت کے آداب کے ساتھ بجا لاؤں۔ یہ ہے وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ روزے کے فرائض کیا ہیں، روزے کے مستحبات کیا ہیں، روزے کی سنتیں کیا ہیں، روزے کی قسمیں کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ایسی جس سے روزے جو ہے نا روزہ اس کے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے، اور کون سا روزہ پھر اعلیٰ اور اکمل اور افضل ترین درجے کا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بتائیں گے۔ تو حضور نبی کریم کا استقبال میں بتا رہا تھا، تو حضور نبی کریم شعبان کے مہینے کے اختتام پر
رمضان سے کچھ دن پہلے جو دعا مانگتے تھے وہ یہ تھی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ متقبلا، یا اللہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور مجھے رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، اور اس رمضان کو سلامتی کے ساتھ قبولیت والا بنا دیجئے۔ قبولیت والا، نیکیاں بھی کی، صحیح کی، لیکن قبول نہ کیا اللہ نے، روزے رکھے منہ پہ مار دیے، تراویح پڑھی پڑھائی منہ پہ مار دی، قبولیت نہیں ہے، تو فائدہ ہو گیا۔ صاحب یہ بھی دعا مانگی، اللہ ہم تو نقل لے کے آئیں گے، یا اللہ آپ سے قبولیت پہلے سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری عبادات یا اللہ جیسے ہوں گی آپ کو علم ہوگا، یا اللہ ہم پہلے سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے آنے والے رمضان کی عبادات کو قبولیت بخش دیجیے، قبولیت والا بنا دیجیے، قبولیت والا بنا دیجیے۔ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کیا ہے، تو میں نے اور آپ نے بھی استقبال رمضان کرنا ہے تاکہ رمضان قیمتی بن جائے، تاکہ رمضان کما لیں۔ تو پہلی چیز استقبال رمضان کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ دو دعائیں جو میں نے بتائی ہیں، اس سے ہر آدمی نے مانگنا ہے۔ میں دوبارہ دوہرا لیتا ہوں، ایک دعا یہ مانگنی ہے، یا اللہ اس شعبان کے مہینے کو میرے لیے برکت والا بنا اور مجھے رمضان شریف تک پہنچا دیجیے۔ اردو میں مانگو، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، ساری زبانوں کا خالق اللہ ہے، تو اپنی مادری زبان میں یہ دعا مانگنی ہے ہر نماز کے بعد۔ یہ استقبال رمضان ہو رہا ہے آپ کا، مانگ لی تو آپ نے استقبال کر لیا، یا اللہ اس شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہ دعا بھی مانگی، یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور ہمیں رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، اور قبولیت کے ساتھ اس رمضان شریف کو ہمارے لیے نصیب فرما، مقدر فرما۔ یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ نا؟ جب آپ نے مانگ لی انشاءاللہ جب رمضان آئے گا آپ اس دعا کا اثر دیکھیں، آپ کا دل خود مسجد کی طرف کھنچے گا، تراویح میں دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں پڑھانے میں دل لگے گا، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، نیکی سے محبت ہو جائے گی۔ رمضان شریف کے حقوق کا خلاصہ مغز یہی ہے کہ سارے گناہ کو ترک کر دو، سارے گناہوں کو۔ استقبال رمضان میں دوسری چیز بتا رہا ہوں، آج سے سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ تمام گناہوں کو کیا کر دو؟ دن کے گناہ ہیں یا رات کے گناہ ہیں، خلوت کے گناہ ہیں یا جلوت کے گناہ ہیں، ہاں چھپ کے کرنے والے گناہ ہیں یا سب کے سامنے ہونے والے گناہ ہیں، ظاہر کے گناہ ہیں یا باطن دل کے گناہ ہیں، چوری کرتے ہو، ڈاکہ مارتے ہو، غیبت کرتے ہو، حسد کرتے ہو، کینہ کرتے ہو، بغض کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ظاہری وجود کو گناہوں سے گندا کیا ہے، باطنی کو، دل کو گناہوں سے آلود کیا ہے۔ رمضان کا استقبال یہ ہے، مہمان کے آنے سے پہلے اس دل کو، اس جسم کو گندگیوں سے پاک کر دو، گندگیوں سے کیا کر دو، پھر رمضان میں مزہ آئے گا۔ ابھی سے گناہوں سے بچنے کی فکر کر دی، گناہوں کو 3 طلاقیں دے دی، انشاءاللہ رمضان شریف گناہوں سے بچ کے گزار لوگے۔ جو فوجی ہر وقت سوئے رہتے ہیں اور دشمن سر پہ آ جائے پھر بندوق اٹھاتے ہیں تو ماری کھا لیتے ہیں، لیکن جو فوجی ہر صبح اور شام مشقیں کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اگر دشمن حملہ کر لے پھر دشمن کو بھگا لیتے ہیں، یوں ہمارا بھی یہی مثال ہے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے فوجیوں کی طرح مشق کر لیں گے، ٹریننگ کر لیں گے، پریکٹس کر لیں گے، گناہوں کو چھوڑ لیں گے، نیکیوں پہ آ جائیں گے، تو رمضان شریف میں مکمل طور پہ ہم رمضان کو اس کی آداب اور ہدایات اور اصولوں کے ساتھ ہم گزارنے والے بنیں گے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے استقبال رمضان میں؟ تمام گناہوں کو آج سے چھوڑ دو۔ جو جھوٹ کے عادی ہیں جھوٹ چھوڑ دو، جو بدنظری کرتے ہیں آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، امرد لڑکوں کو دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے مناظر دیکھتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دو، نہیں تو رمضان میں بھی یہ جو ہے نا اس گناہ میں تم پھنسے رہو گے۔ رمضان کے روزے رکھو گے لیکن تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے چھوڑ دو ان کو،
اگر ظاہری طور پہ بڑے نیک ہو نا، لیکن تمہارے دل میں حسد کے کتے تم نے پالے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو، جلتے ہو اندر سے، کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے ہو تو سڑتے ہو، تو حسد ختم کر دو۔ غیبت کسی کی کرتے ہو تو غیبتیں چھوڑ دو، بغض کرتے ہو چھوڑ دو، ریا ہے تمہارے اندر، دکھلاوا ہے، پیسے بھی چھوڑ دو، اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کر دو، انشاءاللہ پھر رمضان کی رحمتیں برکتیں اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہے، گناہوں کو جب چھوڑو گے نا، اسی عمل کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ تو توبہ کرنی ہے، ہر دن کرنی ہے، رمضان تک جتنے دن ابھی رہتے ہیں نا، استقبال رمضان میں یہ بھی توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نمبر 1، توبے کے اندر 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں پائی جائیں گی، توبہ ہوگا، نہیں تو توبہ نہیں ہوگا۔ زبان پہ استغفر اللہ ہوگا، دل میں گناہ کا ذوق، شوق اور جذبہ پڑا ہوا ہے، اس توبے پر توبے کو بھی ہنسی آتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ میری توبہ، زبان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، جسم سے کرتے ہیں، گندگی میں لت پت، یہ توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو توبے کو 5 شرائط کے ساتھ کرو تاکہ استقبال رمضان ہو جائے، اور رمضان سے پہلے صاف ستھرے ہو جاؤ۔ نمبر 1، جتنے گناہ کرتے اسے چھوڑ دو۔ نمبر 2، جو ہو گئے ہیں پہلے ان پہ نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے، میں بڑا ظالم، میں بڑا جاہل، بڑا نادان، یا اللہ جہالت میں، نادانی میں نے تجھے ناراض کیا، تیرے حکموں کو توڑا، یا اللہ معاف فرما، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو۔ کیا کرو؟ پکا ارادہ کرو۔ 3 کام۔ نمبر 4، جو حقوق رہ گئے ہیں انہیں ادا کرو۔ نمازیں فرض رہتی ہیں تو آج سے قضا شروع کر دو، رمضان تک یہ نہیں پوری ہوگی لیکن آج سے آپ آغاز کر لو۔ روزے رہتے ہیں قضا، تو آج سے روزے قضا شروع کر دو۔ منت مانی ہے اور آپ نے پوری نہیں کی، وہ سے بھی ادا کر لو۔ اور اگر قرآن کے سجدہ تلاوت رہتے ہیں اس کی بھی قضا کر دو۔ اللہ کے جو حق آپ پر واجب تھے اور آپ نے اس میں ڈنڈی ماری ہے، آپ نے چھوڑے ہیں، اس کی قضا کر دو۔ کیا کر دو؟ یہ توبے کے لیے ضروری ہے۔ اور بندوں کے جو حقوق آپ پر ہیں اسے بھی ادا کر دو۔ کسی کا مال چرایا ہے، جا کر اس سے معاف کراؤ یا اس چیز سے دے دو۔ ہاں، کسی کی زمین غصب کی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے تو بڑے توبے کر لو، روزے رکھ لو، روزے قبول نہیں ہوں گے، گناہ نہیں معاف ہوں گے، وہ چیز پرائی چیزوں سے دینی ہے آپ نے۔ اور اگر مالی حق نہیں ہے، زبان سے کسی کو گالی دی ہے، زبان سے کسی کا دل دکھایا ہے، اپنے رویے سے کسی کا دل آپ نے زخمی کیا ہے، تو اس سے معافی مانگو کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ یہ 4تھی شرط ہے۔ نمبر 5، یہ توبہ، یہ گناہوں کو چھوڑنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ نہیں کہ گناہ کر نہیں سکتے اور اب جو ہے نا آپ کہتے ہو میری توبہ میری توبہ۔ ایک آدمی زنا کر نہیں سکتا، کہتا ہے میری زنا سے توبہ، جوانی میں سے سب کچھ کیا ہے، یہ توبہ شوبہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو کر نہیں سکتا۔ ہاں، ایک گناہ کر سکتے ہو، اس سے توبہ کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑتے ہو، اس کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ تو 5 شرطوں کے ساتھ توبہ کرو۔ نمبر 1، فی الحال جو گناہ کرے اسے چھوڑ دو۔ نمبر 2، جو ہو گئے ہیں اس پہ نادم پشیمان ہو جاؤ۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کرو۔ نمبر 4، جو حقوق آپ نے اللہ کے ضائع کیے بندوں کے، اس کی تلافی کرو، قضا کرو اور بندوں سے معافی مانگو۔ نمبر 5، یہ توبہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے انشاءاللہ توبہ کریں گے اور ہر روز دعائیں بھی مانگیں گے تو استقبال رمضان ہو جائے گا، استقبال رمضان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔